الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، بہت پرانا موضوع ہے اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا جو آج تک پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کہ فقہاء کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ مسئلہ کرنے کی کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا، کمنٹ کیجئے گا، اگر پسند آئے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اب سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کی مجھے ضرورت کیوں پیش آئی۔ ناظرین، یہ میرے ارلی جوانی کا دور تھا اور مجھے بھی یہ جو سپر نیچرل کام ہے، یعنی کہ یہ جادو سیکھنا اور صوفیاء جو ہے کیا کرتے ہیں چلا کشی کرنا، کوئی اس طرح کے کاموں کا مجھے بھی شوق تھا۔ اچھا، میں ایسے کسی کے بتانے پہ قصور میں کوئی بندہ تھا، وہ جناب یہ کام سکھاتا تھا تو عملیات کا، تو میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے۔ اچھا، اس نے جیسے مجھے دیکھا نا، یہ میرا طالب علمی کا دور تھا، درس نظامی میں کر رہا تھا، تو اس نے جیسے مجھے دیکھا تو اس نے آؤ بھگت کی میری، لیکن اس نے کہا کہ تم یہ نہیں سیکھ سکتے، تم یہ کام نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے کہا میں کیوں نہیں سیکھ سکتا، میرے اندر کیا بات ہے؟ کہتا تمہارے چہرے پہ لکھا ہے تم نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے کہا میرے چہرے پہ کیسے لکھا ہے؟ تو بڑا میں نے اصرار کیا، آخر بہت اصرار کر کے اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو تم نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے چہرے سے دیکھ لیا کہ تمہارے لیے یہ کام پاسبل نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں، تو تم ایسے ہی کہہ رہے ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہم قرآن پاک کو خون سے اور پیشاب سے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلا کام اس نے مجھے یہ بتایا، نعوذ باللہ، کہ ہم قرآن پاک کو خون اور پیشاب سے لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس نے دو باتیں اور بتائیں کہ ہم جھٹکا کر کے کھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، الٹا قرآن پاک لکھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الٹا کر کے، یعنی رحیم اینڈ پہ ہے تو رحیم کو میہ کرنا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو مجھے تو کہتے ہوئے بھی مطلب کہ بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ بولوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو جب میں نے اس کو یہ دیکھا تو سنا اس سے، تو میں نے کہا کہ سوری، واقعی تم صحیح کہہ رہے تھے، تو میں جو نا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ناظرین میرے والد صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ مفتی تھے اور بڑے یعنی اجل مفتی، عالم دین، سارے زندگی امامت و خطابت، درس و تدریس کرتے رہے اور اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی ساری گزار دی۔ میرا بھی تقریباً عرصہ 30 سال اسی امامت، خطابت، درس و تدریس میں گزرا۔ تو میں نے ایک چیز دیکھی دیہاتوں میں، خاص طور پہ یہ چیز دیکھی کہ جہاں جو عاملین ہوتے ہیں نا، عملیات کرنے والے، وہ زیادہ تر خواتین سے اور عموماً یعنی کہ خاص طور پہ مردوں سے بھی، وہ ایک کام کیا کرواتے ہیں، کوئی اس طرح خلاف شرع کام کرواتے ہیں، الٹے سیدھے۔ اب مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اخباروں میں اکثر میں یہ خبریں پڑھا کرتا تھا کہ فلاں جگہ پہ وہ کوئی بندہ قبر میں نہا رہا تھا اور مردے کی بے حرمتی کر رہا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک میں نے ایسے بھی سنا کہ قرآن پاک قبر میں رکھ کے اوپر بیٹھ کے کوئی عورت نہائی اولاد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے خامند کو اپنے تابع کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بار بار یعنی میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے اور شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ ایسے الفاظ آپ کے سامنے کیوں ادا کر رہا ہوں، لیکن وہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، کرتے کراتے جناب تو مجھے تو ظاہر ہے کہ یہ سخت نفرت والا کام، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ریزن کیوں ہے، لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، لوگ کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ اچھا، پھر اب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو یہ
سب سے پہلے یہ جو مسئلہ تھا میرے سامنے جب گزرا، میں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات پاک شیخ الحدیث، ان کی جب میں نے کتاب پڑھی شرح صحیح مسلم، تو اس میں یہ مسئلہ مجھے نظر آیا. علامہ ابن عابدین شامی کا لکھا ہوا مسئلہ تھا اور انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی. تو اس کے بعد پھر جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بہت زیادہ تنقید کی اس مسئلے پہ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفا کا یقین ہو تو آپ اپنے خون یا پیشاب سے فاتحہ کا تعویذ لکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. کام پایا ہے بابیا نے پر مفتہ بھی ہی نہیں ہے. یہ آپ کو جواب دیں گے سر. یہ رد المختار فتاوی شامی ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہہ جائے. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا. اے کتاباں، اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن. ایک بندے نے جرت کی ہے، غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، میرے استاد بھی ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے، کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا. اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے، ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہم سے زیادہ سی. اے تو ذرا انہوں نے ٹیوز نہیں دی تھی لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی. لیکن یہ غلام رسول سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے، اور تو کسی کی جرت نہیں ہے. یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بھی کو تو چھوڑیں آپ، یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے؟ دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تنقید کر رہے ہیں تو وہ تو حق بجانب ہیں اور وہ بالکل صحیح اس مسئلے پر جو حنفی علماء ہیں ان پہ تنقید کر رہے ہیں، حنفی فقہاء پہ تنقید کر رہے ہیں، بالکل حق بجانب ہیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو حنفی فقہاء ہیں، حنفی فقہاء، اور بلکہ حنفی فقہاء نہیں، اب تو ہم فقہاء کیا رہ گئے، یہ علماء ہی ہیں، وہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہے، کم علم ہے اور یہ فلاں فلاں. سوری ٹو سے ایک مفتی علی نواز صاحب ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں ان کا مطلب کہ سمجھ لیں کہ میں برا نہیں سمجھتا، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غلط بات کرے گا نا پھر وہ مجھے برا لگے گا. ان کی بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن جب انہوں نے اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا پہ تنقید کی اور کہا کہ ایک جھوٹا بندہ ہے، جاہل بندہ ہے. ایک عرصہ سے سوشل میڈیا پر ایک اعتراض وائرل کر رہا ہے کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ متبرک کلمات ماتھے پہ اگر لکھے جائیں شفا کے حصول کے لیے تو یہ جائز ہے. اصل میں یہ سارا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے یہ سرسر خیانت اور جھوٹ ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوں، ڈاکٹر بھی ہیں، وہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب، تو وہ ان کو حقائق دیکھنے چاہیے تھے اور صحیح مسئلہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد الیاس گھمن صاحب کو دیکھ لیں جی، مولانا الیاس گھمن صاحب، تو ان کو دیکھ لیں کہ وہ جناب آگے ایسے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ مسئلہ فقہ کا کر کے اور جھوٹی تعویلیں کر رہے ہیں. لو رعاف فکتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ایضا. اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے. اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے. تو ناظرین، جھوٹی تعویلیں، بالکل جھوٹی، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، ساری تعویلیں جھوٹے، وہ عبارتیں پڑھ پڑھ کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ساتھ ساتھ.
اور اسی طرح مفتی شبیر حنفی صاحب ایک ہیں نیٹ پہ, وہ بھی ایسے طلباء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آگے. ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ اس شخص نے فلاں بندے کو قتل کر دیا, اس کے بارے میں آپ اتنا ہی کہہ دیں یار وہ بندہ اتنا شریف ہے. اور وہ ظاہر طالب علموں کو وہ پڑھا رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں, تو طالب علموں نے کیا کہنا ہے, اور کیا ان کو تو جو بتا دیا جائے تو انہوں نے ایسے سارے ہلانا ہے ان کے اوپر کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن دونوں علماء, مفتی شبیر عثمانی صاحب, مفتی محمد شبیر حنفی صاحب اور الیاس گمن صاحب, طالب علموں کو جھوٹی طویلیں کر کے بتا رہے ہیں, کوئی سر پاؤں نہیں. اور اس کے بعد جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب, سابقہ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کا جناب وہ پہلے ان کا بیان تھا کہ یہ لکھنا جائز ہے, اور جب ان کو یہ لگا کہ اب تو یہ مشہوری ہو گئی, اب تو 295C لگ جائے گی میرے اوپر, تو پھر جھٹ سے انہوں نے وہ نکول کے اس کی یعنی کہ نا اپنے بیان سے رجوع کر لیا, جی نہیں اب جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حال ہے ان کا کہ اب 295C کے چکر میں اپنا سارا جو تھا نا موقف ہی بدل لیا. اچھا, اور الیاس گمن صاحب اور مفتی محمد شبیر صاحب کس طریقے سے رجوع کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پیشاب سے سورہ فاتحہ یا خون سے سورہ فاتحہ لکھنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ احناف میں تو جناب بے وضو قرآن پاک جو ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے, تو پھر پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا احناف سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں احناف سوچ بھی نہیں سکتے, تو ایسا جب سوچا بھی نہیں جا سکتا تو پھر کیسے تصور کر لیا جائے کہ ایک حنفی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, استغفر اللہ العظیم, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو اور غلط تعویل کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اچھا, اب وہ انکار تو کر رہے ہیں, یعنی وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یہ حکم غلط ہے. اگر کسی نے حنفیوں پہ الزام لگایا, احناف کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھی جا سکتی ہے, جائز ہے لکھنا, ہم تو حرام سمجھتے ہیں. یہ مفتی محمد شبیر حنفی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, الیاس گمن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ایسے کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے سینکڑوں حنفی علماء یہی کہہ رہے ہوں گے, چاہے وہ بریلوی ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن ناظرین, یہ رجوع کرنے کا طریقہ نہیں ہے. رجوع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ الیاس گمن صاحب وہ عبارت پڑھتے اور وہ کہتے کہ اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھنی جائز ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن ہم ان فقہا کی جو بات ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ان فقہا کی رائے, ان فقہا کا جو نظریہ, ان کا طرز فکر, سوچنے کا استدلال, ان کا ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم ان کی مذمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے. جبکہ وہ الیاس گمن صاحب اور مفتی شبیر حنفی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تمہیں عبارت کی سمجھ نہیں آئی, تمہیں فتاوی شامی کی عبارت ہے اس کی سمجھ نہیں آئی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مولانا الیاس گمن صاحب سے, مفتی شبیر حنفی صاحب سے, محمد شبیر حنفی صاحب سے, اور ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب سے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جناب یہ 2025 ہے, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب کا دور ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ چیٹ GPT کا دور ہے, یہ AI کا دور ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ عوام الناس کو بیوقوف بنا لیں گے, آپ طالب علموں کو بیوقوف بنا لیں گے. وہ جو طالب علم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں, وہ سارے ہنس رہے ہوں گے آپ نے استاد محترم کی باتوں پہ, اور بعد میں کونوں خطروں میں جا کے وہ پھپتیاں کس رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو ہمارے استاد محترم کیا فرما رہے تھے, مسئلہ تو اس طرح نہیں ہے, مسئلہ تو یہی انہوں نے کیا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جائز ہے لکھنا. تو آپ نے اگر اس کی مذمت کرنی ہے تو سیدھی طرح مذمت کریں, آپ کہیں کہ یہ لکھنا ناجائز ہے, حرام ہے, ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس عالم دین کے اس فکر کی بھی مذمت کرتے ہیں جو یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ جائز ہے. الٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں جی عبارت کی سمجھ نہیں ہے کسی کو.
جناب والا میں وہ عبارت ساری جو ہے نا وہ اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، عربی میں زبر زیر لگا کے ساری ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اس کا ترجمہ بھی ڈال دوں گا۔ اب تو اے آئی کا دور ہے، آپ وہاں سے وہ کاپی کریں ڈسکرپشن کو۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، اگر مولانا الیاس گھمن صاحب کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ، یا مولانا مفتی محمد شبیر حنفی صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے وہ، یا مولانا تقی عثمانی صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے وہ، یا کوئی بھی دیوبندی عالم یا دیوبندی عالم کا اسٹوڈنٹ، یا کیا اسے کہتے ہیں بریلوی عالم یا بریلوی عالم کا اسٹوڈنٹ، یا کوئی بھی حنفی عالم یا حنفی عالم کا اسٹوڈنٹ اگر یہ میری ویڈیو سن رہا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ عربی عبارت جو ہے وہ فتاوی شامی کی، وہ میں نے ساری ڈسکرپشن میں ڈال دی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ڈال دیا ہوا ہے۔ آپ ترجمے پہ نہ جائیں، وہ میرا ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ وہ عربی عبارت زبر زیر کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے آپ اسے کاپی کریں اور آپ جا کے کسی بھی سافٹ ویئر میں، چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں، ڈیپ سیک میں ڈال دیں، جیمنی میں ڈال دیں۔ یہ 3 مشہور جو ہیں وہ اے آئی ٹولز ہیں جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں، بلکہ ٹرانسلیٹ نہیں، وہ آپ کو ترکیب بھی کر دیں گے، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو جتنے ادھر علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو جائز کہا ہوا ہے، وہ سب علماء کی بھی فہرست، ان کی کتابوں کا بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آپ ان سے جا کر کہیں کہ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت گھنٹوں کی لمبی بحث ہو جائے گی کہ یہ وہ عبارت میں الیاس گھمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے، مفتی شبیر حنفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ وہ سب فضول باتیں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو غلط بات پڑھا رہے ہیں اور وہ ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بڑا بابا عالم جھوٹ بول جائے یا غلط بات کر جائے، غلط مسئلہ کر جائے، تو کیسے آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور آپ نے اس کی مذمت نہیں کرنی اس کی، بلکہ آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، دفاع میں کھڑے ہو جانا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہم نے جھوٹ پہ کھڑے رہنا ہے، ہم نے غلط بات پہ کھڑے رہنا ہے، اور ہم نے غلط بات پہ بڑوں کا دفاع کرنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اگر آپ یہی تعلیم دے کے جائیں گے نا اپنے شاگردوں کو، اور یہی طریقہ سکھا کے جائیں گے، تو کبھی بھی سدھار نہیں پیدا ہوگا دین اسلام میں، مسلمانوں میں کبھی بھی سدھار نہیں پیدا ہوگا، بگاڑ سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر مجھے کوئی کہے گا تو میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا اس کی ڈیٹیل میں۔ اگر مطالبہ آپ کریں گے کہ جناب وہ جو الیاس گھمن صاحب وہ طویلیں کر رہے ہیں الٹی سیدھی، اگر ان کا جواب دینا، میں ایک لفظ کا جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی سر پر ہے ہی نہیں، ان کی بات کا کوئی سر پر ہے ہی نہیں بات کا ان کی، اور وہ جو مفتی محمد شبیر حنفی صاحب کہہ رہے ہیں اور کوئی سر پیر نہیں ان کی بات کا۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ ان احناف علماء جو ہیں، اچھا یہ بات میں بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ایک بات ہے، چلے آپ ایک یعنی بفرض محال آپ مان لیں کہ الیاس گھمن صاحب جو ہے اور مفتی محمد شبیر حنفی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے سارے جو علماء ہیں وہ مان لیا کہ جی وہ فتاوی شامی کی عبارت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے جی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور نہ اس کی ہمیں سمجھ آئی، اور نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سمجھ آئی، اور جو ہمارے ہم خیال جتنے بھی علماء ہیں یا عوام ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، مان لیا۔ لیکن ایک بات اور ہے، جو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، کیا ان کو بھی نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کی جو فرید بک سٹال کی چھپی ہوئی ہے، 6 جلد میں صفحہ نمبر 556 اور 557 پہ انہوں نے وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اس پیشاب سے لکھنا، خون سے لکھنا اور پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ تو پھر کیا ان کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک دیوبندی عالم ہے سید مہدی حسن شاہ جہان پوری۔ انہوں نے اپنا جو مجموعہ رسائل ہے اس کے صفحہ نمبر 307 پہ یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھنا جائز ہے۔ اسی طرح بحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235 پر بھی یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے
کہ یہ جائز ہے. اسی طرح مولانا سیف اللہ قاموس الفقہ کے اندر مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب صفحہ نمبر 444 پہ یہی مسئلہ لکھ رہے ہیں, فتاوی شامی کا حوالہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے لکھنا, اس کا جواز بتا رہے ہیں. اسی طرح خلاصۃ الفتاوی علامہ سمرقندی جو ہے وہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361 پہ یہی مسئلہ بتا رہے ہیں. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ مغالطہ نہیں لگا, اور نہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو مغالطہ لگا ہے, نہ کوئی علماء اہل حدیث کو مغالطہ لگا ہے, نہ کوئی مجھے مغالطہ لگا ہے, بلکہ ناظرین کرام یہ جتنے بھی حنفی علماء ہیں یہ سب کا یہی فتویٰ رہا ہے, یہی فتویٰ رہا ہے, اور اس کے دلائل میں نے 4 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو ہے یہ فقہائے کرام کو یہ مسئلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے ناظرین, یہ بات بتانے سے پہلے کہ فقہاء کو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی یہ مسئلہ کرنے کی, تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کر لیتے ہیں کہ تاکہ جو مولانا الیاس کھمن صاحب ہیں اور مفتی شبیر حنفی صاحب جو ہیں, جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی تسلی کے لیے یا ان کے سامعین کی تسلی کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کر لیتے ہیں. لو و رفع, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. لو و رفع, اگر کسی کو یقین حاصل ہو گیا, اب وہ الیاس گمن صاحب اور مفتی شبیر حنفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یقین تو قرآن سے حاصل ہوتا ہے اور احادیث سے حاصل ہوتا ہے, تو جب قرآن و حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ جائز نہیں لکھنا. ارے بھائی, قرآن اور حدیث میں اگر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہوتا تو وضاحت سے کہہ دینا تھا لکھا ہوا ہے, اور قرآن و حدیث میں لکھا ہوتا تو پھر اس کی بحث ہی نہیں ہونی تھی. پھر جب قرآن و حدیث میں لکھا ہے تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی, پھر تو جائز ہو گیا جب قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو لو و رفع کا مطلب قرآن و حدیث کے علاوہ ہے. کچھ سمجھ پیدا کیجیے. لو و رفع, اگر اسے یقین حاصل ہو گیا, یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں. اب مولانا الیاس گھمن صاحب جو ذرائع بتا رہے ہیں, کون کون سے بتا رہے ہیں جناب, کہ طب کے ذریعے پتہ چل گیا, عقل کے ذریعے پتہ چل گیا. اب طب اور عقل کے بعد وہ عملیات کا نام لیتے ہیں. اصل مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ درج ہے کہ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی اور اس کے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ کوئی عامل کہے کہ سورۃ الفاتحہ تم پیشاب یا خون کے ساتھ اپنی پیشانی یا ناک پر لکھو, اس کے علاوہ اور علاج ان کے پاس نہیں تھا, تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حکمت دواؤں کے اثرات سے بات کرتی ہے اور حکمت میں عملیات سے بحث نہیں ہوتی. 2 دفعہ انہوں نے عملیات کا نام لیا ہے, اور 2 دفعہ عملیات کا نام لینے کے بعد فوراً آگے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, قرآن پاک پہ چلے جاتے ہیں, احادیث پہ چلے جاتے ہیں. تو قرآن و حدیث کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو یہ مسئلہ مذکور ہی نہیں ہے, یہ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے مسئلہ ہے. تو یہاں لو و رفع وہ جو انہوں نے الیاس گمن صاحب نے عاملین کے نام لیے ہیں, وہاں یہ عامل مراد ہے کہ اگر اسے یقین حاصل ہو گیا, یعنی یقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی پکے عامل نے اسے بتا دیا, پکے عامل نے اسے بتا دیا کہ جی سورہ فاتحہ تو پیشاب سے لکھے گا تجھے صحت حاصل ہو جائے گی, تو ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر اس کے لیے جائز ہے. یہ عرفہ کا مطلب اسے یقین حاصل ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ اسے کسی عامل نے بتا دیا. یہ الیاس گمن صاحب بھی 2 دفعہ عاملوں کا نام لے رہے ہیں. اچھا, لو عرفہ یقین حاصل ہو گیا, اور یقین کی وجہ میں نے بتا دی ہے. ظاہر ہے طبیب کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا یا قرآن پاک لکھنا, اور عقل کا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے. یہ تو عاملوں کا اور عملیات کا اور ان کا یہ ٹاپک ہے, تو یہ اسی طرف ہی بات جا رہی ہے. لو عرفہ اگر یقین حاصل ہو گیا, فکتب الفاتحہ بالدم علی جبہتہ و انفہ جاز للاستشفاء, تو اس نے پیشانی پر لکھ لیا یا ناک پر لکھ لیا سورہ فاتحہ کو, تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے. وبالبول ایذن, اور اسی طرح اگر اس نے پیشاب سے بھی لکھ دیا تو تب بھی جائز ہے. ان علم فیہ شفاء لا باس بہ, ان علم فیہ شفاء لا باس بہ, اگر اسے علم حاصل ہو گیا یعنی اسے معلوم کرا دیا گیا, یعنی معلوم سے مراد یہ ہے کہ اسے کسی عامل نے یقین دلا دیا, کسی جو ہوتے ہیں
عامل عملیات کرنے والے, انہوں نے یقین دلا دیا کہ یہ تو کام کرے گا تو ہو جائے گا پکا. تو ایسے یقین دلانے والے تو ہزاروں ہیں, ہزاروں کیا لاکھوں ایسے یقین دلانے والے. ہر گلی میں تو عامل بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو جھوٹی باتیں, جھوٹے عملیات اور جھوٹے ٹوٹکے اور ساری قرآن و حدیث کے خلاف باتیں, شرکیہ باتیں بتانے پہ تلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی بیماری ہوتی ہے تو جس پہ سایہ ہے, اس پہ باہرلی چیزیں ہیں, اس پہ یہ ہے وہ ہے, اور سارے وہ کفری عملیات بتاتے ہیں, مشرکانہ عملیات بتاتے ہیں, ایمان برباد کرتے ہیں. اور ان میں سے یہ کہ یہ عمل ہے کہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ من ذالک پیشاب سے لکھو, قرآن پاک کو خون سے لکھو, یہی عمل بتاتے ہیں وہ. تو وہ پھر جو لوگ اس طرح کے فقہا نے فتوے دیے ہوئے ہیں تو وہ پھر لوگ اپنے مولوی کے پاس بھی جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جان بچانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, جان بچانے کے لیے تم کر سکتے ہو. جان سے پہلے ایمان ہے, ایمان ہی ضائع ہو گیا تو جان کہاں سے بچنی ہے؟ اس جان کا فائدہ ہی کیا جو ایمان دے کے لی ہو؟ ایسی جان ہی بیڑا گرک ہے, فائدہ نہیں ایسی جان کا. اچھا کیا کہا گیا؟ فرمایا وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إِنْ عُلِمَ فِيهِ شِفَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد کوما ہے, آگے فرمایا لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ, لیکن یہ بات منقول نہیں ہے, یعنی اسلاف کے کسی عالم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اسلاف کا نہیں ہے, یہ جدید اس وقت کے جو نئے نئے علماء تھے یہ ان کی بات ہے یہ مسئلہ. یہ لاکن لم ينقل, یعنی جو بڑے علماء ہیں, پرانے علماء اسلاف کے, ان سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے, یہ پہلے علماء سے منقول نہیں ہے, یہ اس موجودہ دور کے علماء کا ہے. یہ علامہ شامی کے دور کے جو علماء ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ پرانے علماء سے یہ منقول نہیں ہے. لاکن لم ينقل, آگے وہ کہتے ہیں لاکن لم ينقل, یہ منطق جو ہے یہ گمان صاحب کی آپ نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے منقول نہیں, حالانکہ یہاں قرآن حدیث مراد نہیں ہے بلکہ البحر الرائق جلد 8 ہے صفحہ نمبر 235 میں لم ينقل ذالک عن المتقدمین. جی یہ مسئلہ یعنی قرآن و سنت سے منقول ہونے کی بات نہیں ہے, متقدمین سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے کہ قرآن کو اس طرح لکھا جا سکتا. متاخرین نے کہا کہ اب الیاس گمن صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں, لاکن لم ينقل, کہ یہ جی قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا, کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا. اور بھائی قرآن و حدیث کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. لاکن لم ينقل, لاکن لم ينقل سے دو مطلب مراد ہیں. لاکن لم ينقل ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی جو معتبر عالم ہے متقدمین, ان سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہوا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے لاکن لم ينقل کہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی نے سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھا ہو تو اس کو شفا مل گئی ہو. یہ دو باتیں لاکن لم ينقل سے, یہ دو باتیں مراد ہیں. ٹھیک ہے, یہاں قرآن و حدیث نہیں لاکن لم ينقل سے مراد ہے. یعنی الیاس گمن صاحب نے اور مفتی شبیر حنفی صاحب نے اتنا گھمایا اس بات پہ کہ 20-20 منٹ کی ویڈیو گھماتے جا کے وہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عقل ہی معوف ہو جائے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کسی بات کی. یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو لاکن لم ينقل سے مراد کیا ہے جی, کہ کسی متقدم عالم سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے, یہ متأخرین نے گھڑایا مسئلہ, متقدمین سے یہ مسئلہ منقول نہیں ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا وہذا, اب یہ ان کو دلیل آگے دے رہے ہیں. وہذا سے مراد کیا ہے کہ یہ مسئلہ, یہ جو مسئلہ انہوں نے کیا ہے سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھنے والا, یہ حاذا سے مراد یہ ہے. وہذا, اور یہ مسئلہ اس لیے ہے لأن الحرمۃ ساقطۃ عند الاستشفاء کحل الخمر والمیتۃ للعطشان والجاع. وہ آگے دلیل دے رہے ہیں کہ جیسے بھوکا اور پیاسے کے لیے سور کھانا اور شراب پینا ضرورت کے مطابق جائز ہو جاتا ہے, ایسے ہی اگر بیماری سے شفا نہیں مل رہی تو سورہ فاتحہ بھی یا قرآن پاک بھی پیشاب سے لکھنا نعوذ باللہ من ذالک جائز ہے. وہ آگے پھر اس کی دلیل دے رہے ہیں جس کے الیاس گمن صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی اور مفتی شبیر حنفی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی, اور مفتی جو ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. الیاذ باللہ استغفر اللہ. اچھا اب آتے ہیں جناب ہم مولانا سیف اللہ رحمانی قاموس الفقہ, ان کی طرف آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے ایک اور بڑا عجیب سا مسئلہ کر دیا ہے, ذرا وہ مسئلہ بھی سن لیں. علامہ مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب قاموس الفقہ جلد 2 صفحہ نمبر 444 پہ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے فقہی نظائر کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان کے تحفظ اور بقا کے لیے
قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ وہی فتاوی شامی اس کا وہ جو ہے وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہے پیشاب سے سورہ فاتحہ نعوذ باللہ من ذالک لکھنی جائز ہے. اس کا حوالہ دے کے یہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ انسانی جان کے تحفظ اور بقا کے لیے قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی پیر کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، لعنت اللہ ایسے مسئلے کرنے والوں پہ، کوئی پیر بدبخت پیر کو جھوٹا پیر یہ کہہ دے کہ قرآن پاک پہ بیٹھ کے نہاؤ تو بقول ان مولانا کے اہانت کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک سورہ فاتحہ کو بھی پیشاب سے لکھا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اہانت یعنی وہ کہہ رہے ہیں قابل احترام چیزوں کی اہانت بھی قبول کی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اتنا گھٹیا مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو ناظرین یہ تو آپ کو سامنے آ گیا کہ پھر جتنے بھی اس طرح کے گھٹیا واقعات ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ دیہاتوں کے اندر، اور یہ جو عاملین کرواتے ہیں عورتوں سے الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، لاکھوں مثالیں ان گندے کاموں کی. وہ کس وجہ سے کرواتے ہیں؟ جائز ہے، احترام، قابل احترام چیز کا اہانت بھی جائز ہے، جان بچانی ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے. اب میں بتاتا ہوں فقہا سے کیا غلطی ہوئی ہے. دیکھیں، چیز کھانا جو تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی شراب کی اور اس کی سور کے گوشت کی کہ اگر تم مر رہے ہو وہ تو تم کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، لیکن تمہارے دل میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، تمہارے دل میں عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نہیں یہ حرام ہے اور حرمت کا ہونا چاہیے، لیکن تم جان بچانے کے لیے بقدر جان بچانے کے تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، نوالا دو نوالے اس طرح کر کے. لیکن یہاں مسئلہ تو کھانے کا ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو جان بچانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی چیز کی اہانت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو یہ بتانا کس نے ہے؟ یہ وہ جادوگر بتائے گا، وہ عامل بتائے گا کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے کہ نہیں، وہ جھوٹا پیر بتائے گا بدبخت کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے کہ نہیں. تو اب میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں علامہ ابن عابدین شامی کا یہ دور ہے، میں تو ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرے. میں تو کوئی ان کے لیے غلط لفظ نہیں استعمال کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف کرنے والا ہے. جو یہ مسئلہ انہوں نے خطا کیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایمان اس سے برباد ہوا ہوگا. تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ عاملوں کا، نجومیوں کا اور اس طرح کے جو عملیات کرنے والے تھے ان کا دور تھا. تو یہ جو علماء تھے یہ ان کے زیر اثر ہوتے تھے. یہ ان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ اس کو گھڑا گیا ہے کہ چونکہ ہر گلی میں تو عامل بیٹھے ہوئے تھے. اور آج تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا زور کافی ٹوٹ گیا ہے، بہت ٹوٹ گیا ہے زور. یعنی آپ یوں کہیے کہ اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. لیکن جو وہ دور تھا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی، اس دور میں تو ان کا توتی بولتا تھا، یہ جھوٹے پیروں کا اور یہ عاملین کا. تو ان عاملین کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ جن کے پاس جایا کرتے تھے، اور لوگ جا کے جن کے پاس یہ یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا جی، عامل کے پاس چلے جاؤ، اس سے علاج کرواؤ اپنا، تو وہ پھر اس طرح کے الٹے سیدھے ٹوٹکے بتایا کرتے تھے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جواز نکالنے کے لیے انہوں نے یہ مسئلہ کیا کہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ شفا مل جائے گی تو پھر پیشاب سے بھی سورہ فاتحہ لکھنا جائز ہے. یقین دلانا کس نے ہے؟ کیا قرآن یقین دلائے گا؟ قرآن میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اور قرآن نے اب بعد میں نازل ہونا ہے. اور کسی نے کہا وحی کے ذریعے، بھئی وحی تو بند ہو گئی، اب تو وحی ہے ہی نہیں، نبوت کا ذکر ہی نہیں. احادیث سے پتہ چلے گا، احادیث تو آ گئی، اب نئی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اب کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. یہ ڈاکٹروں کی ڈومین ہی نہیں ہے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا اور اس سے شفا ہوگی کہ نہیں. ٹھیک ہے، عقل میں یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، عقل کو کیسے پتہ چلے گا؟ پیچھے جا کے وہی عامل رہ جاتے ہیں، نجومی بابے، ٹھیک ہے، وہی رہ جاتے ہیں. تو پھر وہی بتائیں گے کہ یہ لکھنے سے شفا ہوگی کہ نہیں. تو مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا بابا تمہیں مل گیا جس کے اوپر تمہیں کامل یقین ہو اور اس نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ حرام کام کر لو تو پھر کر لو،
پھر کوئی تمہیں فرق نہیں پڑے گا، بس تمہیں شفا چاہیے۔ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے سارے غلط کاموں سے، اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھے۔ میں اپنے جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور حنفی بھائی ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے علماء ہیں، پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو عبارت ہے فتاوی شامی کی میں نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہے، آپ جا کے دھیان سے اس کو کاپی کریں، کسی جا کے اے آئی کے ٹول میں ڈال کے اس کا ترجمہ کریں، اور پھر صحیح ترجمہ کر کے حق تک پہنچیں، اپنے اساتذہ کی جھوٹی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں علماء احناف سے کہوں گا کہ دیکھیں غلطیاں بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہیں۔ اگر علامہ ابن عبد شامی سے یا دوسرے فقہا سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کی پردہ پوشی اس طریقے سے نہ کریں، ان کا دفاع نہ کریں کہ ان کی غلطی کو غلطی مانیں ہی نہ، بلکہ بہادری اور جرت دکھائیں اور کہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے علامہ شامی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا یا ہم نے کسی اور عالم دین کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ تو اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے، سر تسلیم خم ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ موقف ہے، ہماری یہ رائے ہے۔ اور اگر آپ جھوٹے پردے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو نئی نسل، نئے سٹوڈنٹس آپ کے سارے پردے چاک چاک کر دیں گے اور صحیح مسئلہ جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے، اور پھر رزلٹ کیا نہیں ملے گا، آپ کے سٹوڈنٹ بھی آپ کے ہاتھ سے جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے استاد نے ہمیں جھوٹ ہی بتایا تھا، اصل بات یہ تھی۔ اوکے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پہ گامزن رکھے، حق سچ بتانے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔